بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹر۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی بیسک کمپیوٹر کورس کے متعلق ہے، جو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر جب میں خود بھی آفس میں جاب کرتا تھا، جو نئے لڑکے آتے تھے ان کو بالکل پی سی کی یوزیج کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور اکثر کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے بینکس ہیں کہیں پہ، تو 30 40 سال آپ نے پی سی یوز نہیں کیا، لیکن اب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ تو کیسے آپ جو ہے نا ایک نیا یوزر ایک کمپیوٹر کا کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہے نا، جیسے لوگ کیمرہ شائع ہوتے ہیں، اسی طرح پی سی کو ہچکچاتے ہیں استعمال کرتے ہوئے، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آگے خود کو اپ گریڈ کرنا ہے، لائک وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب پیپر ورک نہیں، اب ہم نے کمپیوٹر سیکھنا ہے۔ تو کچھ بیسک لرننگ ہے، وہ میں اس کورس میں شیئر کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ، جو میرے ذہن میں بھی آتا جائے گا، کچھ میں نے رائٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں چیزیں بیسک کمپیوٹر کی، کہ آپ کو وہ جب بیسک پہلے ہاتھ آپ کے کمپیوٹر آتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے سیکھنا شروع کرنا ہے۔ یعنی کہ میں اس کو جتنا میکسیمم آسان زبان میں سکھا سکوں گا نا، ویسے سکھاؤں گا کہ کمپیوٹر سکھاؤں گا میں، تو بیسکلی جو آپ کمپیوٹر کورس کرتے ہیں نا، بیسک کمپیوٹر کورس جا کے آپ کسی بھی ڈپلوما ہاؤس سے کرتے ہیں، اس میں ایک پریمیم کورس ہے اور ایک نان پریمیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو نارملی جو سیکھنے والے کے لیے یہ والا بہترین ہے کورس۔ آپ جو ہے نا اس سے آرام سے بیسک کمپیوٹر لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اس سے اپنا جو ہے نا کام کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے پھر جس کو اگر انگلش آتی ہے، اب اس کے لیے تو ایشو کوئی نہیں، کیونکہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے، آپ نے وہ پڑھ کے تو اس کو کلک کر دینا ہوتا ہے۔ آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوسچن کیا، آنسر آپ کو سامنے نظر آ جاتا ہے، یہ بیسک چیز ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، میں پی سی کی اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں آپ کو، وہاں پہ آپ کو یہ کورس جو ہے نا شروع کرتا ہوں۔ اچھا جی، ہم آ گئے پی سی کی اسکرین پہ، اور یہ جو بیسیکلی ڈیسک ٹاپ جب بھی آپ ونڈو کرتے ہیں یا کسی دکاندار سے خریدتے ہیں، یا پھر آپ کو جب بھی کسی آفس میں جاتے ہیں، تو آپ کو اس حالت میں سسٹم ملتا ہے، اگر ان کے کچھ ورکنگ سافٹ ویئرز نہیں ہیں تو وہ، اگر ان کے ورکنگ سافٹ ویئرز ہوں گے تو وہ آپ کو کر کے انسٹال دیں گے، نہیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چار ہمارے سافٹ ویئرز ہیں، یہ آپ نے لازمی انسٹال کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ ونڈو ہے، اور مائکروسافٹ ایج جو ہے نا آپ کے پاس ایک عدد وہ ہوتا ہے براؤزر یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہوتا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا سسٹم میں۔ اگر آپ کا وائی فائی کنیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو وائی فائی یہاں سے جا کے کلک کرنا ہوتا ہے، اور یہاں سے جا کے آگے کنیکٹ کر دینا ہوتا ہے جو بھی وائی فائی آپ کی ایکسیس میں ہوتا ہے، جس کا آپ کے پاس پاسورڈ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کمپیوٹر کورس بالکل بیسک ہے، تو جن لوگوں کو کمپیوٹر آتا ہے وہ لوگ اس میں شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ بالکل بیسک سے شروع ہو رہا ہے، آگے ایڈوانس لیول پہ جب جائے گا تو بے شک آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو بالکل کمپیوٹر نہیں آتا۔ تو اب جو ہے نا یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، یہ بیسیکلی آپ کا پی سی ہے۔ یہ جو ونڈوز کا بٹن بنا ہوا ہے نیچے، ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا اسکرین کو ڈاؤن کر دوں، یہاں پہ یہ ونڈوز کا بٹن ہے، یہ سٹارٹ مینیو ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی آپ کے سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اسپیس ہے، یہ جگہ نیچے والی، اس کو ٹاسک بار کہتے ہیں، اور یہ جو پیچھے ہے یہ ڈیسک ٹاپ ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیسک ٹاپ ونڈو، یہ آپ کی ونڈو ہے، یہ ٹاسک بار ہے، اور اسی کے اندر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، ڈسپلے جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے آپ جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے جو ڈیلی یوزز کی چیزیں ہیں وہ میں نے یہاں سلیکٹ کی ہوتی ہیں، آپ بھی یہاں پہ آئیکن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ کمیونیکیشن ٹولز ہوتے ہیں جیسے اسکائپ، سلیک، اسی طرح اور بھی ہیں، جیسے واٹس ایپ ہوتا ہے نا، اسی طرح پی سی کی کمیونیکیشن ٹول جو ہوتا ہے وہ اسکائپ ہوتا ہے، سلیک ہوتا ہے، جو ایک سے دوسرے سسٹم کے درمیان آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، چیزوں کو ایک دوسرے کی چیزیں ٹرانسفر کرتے ہو۔ باقی چیزیں کہ آپ نے بیسک ڈسپلے سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو ادھر تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، نارملی آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بیسیکلی آپ کی ڈیسک ٹاپ کی سیٹنگ کے پرسنلائزیشن جس کو کہتے ہیں آپ،
وہ آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرنی ہے، اگر کوئی اپنی مرضی کی وہ سلیکٹ کر لیں گے، جیسے میں نے ابھی کی ہے، یہ بیک گراؤنڈ سلیکٹ ہو گئی ہے۔ نارملی یہ کلر سب سے اچھا کلر ہوتا ہے، ویزیبل بھی ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے دیا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، لوگوں نے چینج کی ہوتی ہے اپنے کلر ویژن کے حساب سے، یہ بھی لو ٹھیک ہے۔ لیکن جو کلر آپ کو آنکھوں کو سوٹ کرے، تھکائے نہ، وہ کلر ہمیشہ رکھنا چاہیے، جس سے آپ کو آئیکن زیادہ ویزیبل ہوں، کیونکہ آپ نے پی سی پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ والا سیکشن آ گیا، اس کے بعد آپ کا کلرز آ گیا۔ کلرز آپ نے تھیم آپ نے کون سی رکھنی ہے، لائٹ رکھنی ہے، ڈارک رکھنی ہے، یہ دیکھیے گا ذرا، ابھی یہ ڈارک ہو جائے گی، یہ ڈارک ہو گئی۔ تو تھیم جو ہے نا وہ رکھنی ہے یا کسٹم رکھنی ہے آپ نے تھیم۔ کسٹم تھیم میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریگولر انہوں نے سیٹ کی ہوتا ہے کلرز، وہ اچھے کلرز ہوتے ہیں بیسیکلی۔ ڈیفالٹ ونڈو موڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈارک پہ ہوتا ہے ڈیفالٹ میں، اور جو یہ ڈیفالٹ ایپ موڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لائٹ پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلر جو بلو سلیکٹ ہوتا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ آگے چلے جائیں ہم لاک سکرین پہ، تو یہ لاک سکرین کے آپشنز ہیں کہ کون کون سے جو ہے نا ایمرجنسی میں آپ کو چیزیں شو ہو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ لاک سکرین کے اوپر آپ کو جو شو ہو جائیں چیزیں اس طرح۔ پھر نیچے تھیمز میں آ جائیں۔ تھیمز بیسیکلی یہ جو آپ کی اسکرین کی تھیم ہے، یہ سارا کچھ آپ کو جو شو ہوتا ہے نا یہ تھیم ہے۔ اب ہم تھیم کے اندر چلے جائیں گے، مزید سیٹنگ کے اندر کرنے کے لیے نا۔ یہ دیکھیں ڈیسک ٹاپ آئیکن، اگر آپ نے جیسے آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ صرف آپ کے پاس یہ آئیکن شو ہوگا، یہاں پہ کلیئر نہیں آ رہا، یہ ریسائیکل بین۔ اب آپ نے جو اپنے آئیکن لانے ہیں تو آپ کمپیوٹر کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اپلائی کریں گے، کمپیوٹر بھی باہر آ جائے گا آپ کا۔ یہی دو بیسیکلی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں نارملی۔ بعد میں جو آئیکنز ہیں وہ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو لا سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ۔ جب آپ انسٹال کرتے ہیں چیزیں تو ڈیسک ٹاپ پہ آتی جاتی ہیں وہ چیزیں، وہ آپ سے آپشن مانگتے ہیں کہ یہ والا سافٹ ویئر آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ آئیکن رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، تو آپ وہاں پہ دے دیتے ہیں آپشن کہ جی میں نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جی تھیم کے نیچے آ جاتا ہے فونٹ کلر، یہ ہے جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ فونٹ ہائی رکھنا ہے یا کون سا والا فونٹ آپ نے سلیکٹ کر کے رکھنا ہے۔ تھیم کے نیچے تھا، اچھا ہائی کنٹینٹ سیٹنگ، یہ والی جو ہے نا، اچھا اس میں ڈسپلے میں آ جاتا ہے کہ ڈسپلے کے آپ کو ٹیکسٹ کیسا چاہیے۔ یہ اگر آپ اس کو ہائی کرتے، کچھ لوگوں کی آئی سائڈ ویک ہوتی ہے تو وہ یہ سیٹنگ کرتے ہیں، نارملی 100 پہ ہوتا ہے۔ ریکمینڈیڈ، اب پھر میک ایوری تھنگ بگر، یہاں پہ آپ کو سائز اس کا سلیکٹ کرنا ہے بڑا، یہ ویسے نارملی بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ریکمینڈیڈ 100 پہ ہی ہوتا ہے۔ پھر برائٹنس آپ 25 سے بڑھا کے 30-40 جتنی کرنا چاہیں کر لیں۔ مجھے نارملی 25 پہ صحیح رہتی ہے، اس لیے میں اس کو کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ماؤس آپ کو یہ جتنا مرضی کرسر آپ نے بڑا کرنا ہے۔ یہ اگین وہی بات ہے کہ اسپیشلی یہ ویڈیو بنانے کے لیے جب یہ یوز کرتے ہیں نا لوگ، تب یہ کرسر یوز کرتے ہیں بڑا والا، تاکہ ویڈیو میں ویزیبل رہے۔ پھر اس کے بعد یہ میگنیفائر جو ہے، اس سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سوری یہاں پہ نہیں، ہم یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے زوم ہو گئی۔ اور اس کی یہ جب آپ کر لیں گے نا تو زوم لیول بھی یہاں سے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلر جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنے، لیکن یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان سیٹنگز کو آپ نہ ہی چھیڑیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی، آپ کو اب کیا کام کرنے کے لیے، اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہے تو آپ کو براؤزر چاہیے دو، ایک تو یہ لازمی چاہیے نا، ونڈو کروم۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے وہ کرنی ہے، کیا کہتے ہیں، چیٹنگ وغیرہ کرنی ہے، جو اپنی ٹیم ممبرس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، تو اس کے لیے اسکائپ یا سلیک چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ونریئر چاہیے ہوتا ہے آپ کو، کچھ بھی زپ فائل زپ ان زپ کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس تو ہے صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر،
تو آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ چلے جائیں گے. جو کہ اب اس طرح آتا ہے مائکروسافٹ ایج کے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اوپن کر لیا. اس طرح آئے گا مائکروسافٹ ایج بنا ہوا نا آپ کے پاس. یوز مائی ریکمینڈیڈ سیٹنگ ڈونٹ یوز. یہ جو ہے نا آپ کو کہتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ نے یہ براؤزر یوز کرنا ہے کہ نہیں. یہ نارملی لوگ نہیں یوز کرتے. اچھا، اب آپ نے یہ چیزیں انسٹال کرنی ہیں. ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا. 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو میکسیمم بنانی ہے، اور اسی کے اندر جو کور ہوگا وہ، تاکہ میں آپ کو بیسٹ ڈیسک ٹاپ سیٹنگ سکھا دوں. اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے NITE.com. اس طرح کی اور بھی ویب سائٹس ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہیں، لیکن مجھے یہ جب سے میں نے یہ یوز کرنے کی شروع کیا مجھے ضرورت نہیں پڑتی. آپ اس میں سافٹ ویئر چیک کر لیں جو آپ 1 کلک پہ انسٹال کر سکتے ہیں. کروم آپ کا ہو جائے گا، اوپرا ہو جائے گا، فائر فوکس ہو جائے گا، ایج ہو جائے گا. ایج سے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. زوم آپ کا میٹنگز کے لیے ہوتا ہے، ڈسکارڈس آپ کا چیٹنگ کے لیے ہوتا ہے، اسکائپ آپ کا ہوتا ہے. یہ 3 میں نے کبھی یوز نہیں کیا. یہ اوپر والے تینوں یوز کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کا میوزک کے لیے ہوتا ہے، آئی ٹیون. یہ VLC آپ کا موویز وغیرہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ سارے جو ہے ایڈوسٹی، یہ آپ کا آڈیو ریکارڈنگس کے لیے ہوتا ہے. باقی یہ سارے آڈیو ویڈیو کے لیے ہیں، میڈیا کے لیے یوز ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ سافٹ ویئرز آپ کو مل جائیں گے. آن لائن اسٹوریج کے لیے آپ کو گوگل ڈراپ باکس ڈرائیو، ون ڈرائیو اور شوگر سنک جو ہے نا وہ مل جائے گا. یہ سارے جو ہے، یہ شوگر سنک سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی آپ PC پہ کر لو، موبائل پہ کر لو، تو جو چیز آپ نے موبائل پہ رکھی ہوئی ہے وہ PC پہ بھی شو ہوگی، جو PC پہ رکھی ہوئی موبائل پہ شو ہوگی. یہ ای میل کے ذریعے آپس میں سنک ہو جاتا ہے ڈیٹا آپ کا. بیسیکلی ڈرائیو کا بھی یہی کام ہوتا ہے، گوگل ڈرائیو ڈیسک ٹاپ کا بھی یہی کام ہوتا ہے. کوئی بھی جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ سنک کر دیتی ہے آپ کے ڈیٹا کو. آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہو اس ڈیٹا کو اس ای میل کے ذریعے. اس کے بعد آپ کو یہ زپ چاہیے ہوگا، وینریئر، جو میں بیسک جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی فالتو کی آپ نے چیزیں نہیں کرنی. ویژول اسٹوڈیو کوڈ یہ بیسیکلی یہ یوز ہوتے ہیں وہ لکھنے کے لیے، پائتھن وغیرہ. اور یہ دیکھیں نا پائتھن 3، پائتھن، یہ سارے وہ اس کے لیے کوڈنگ کے لیے ڈیولپر ٹولز ہیں. رن ٹائم جو ہے یہ ہے امیجنگ کے لیے. یہ ہے بلینڈر ہو گیا، پینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ویور انک اسپیس. اس کے بعد یہ دیکھیں نا کہ زبردست چیزیں. یہ وہ آپ کی چھوٹی موٹی جو ہے پینٹنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشنس کے لیے جو یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، فائل شیئرنگ کے لیے جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ادرز میں آپ کے پاس اسٹریم، یہ گیمنگ کے لیے گوگل ارتھ آپ کو پتہ ہی ہے. اور ٹیم ویور وغیرہ یہ بھی کمیونیکیشن کے لیے ہوتا ہے. بیسیکلی آپ PC ویو کر سکتے ہیں کسی اور کا. یوٹیلیٹیز یہ ہیں بیسیکلی نارملی یوز ہوتی ہیں. ٹیم ویور آپ ایک PC سے کے ذریعے دوسرے 10 PC کو اپنی اسکرین شو کرا سکتے ہیں اور ایک ٹیم میٹنگ کر سکتے ہیں، جیسے زوم پہ بھی ہوتی ہے. اب یہ آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا جو انسٹال کرنی ہے، گیٹ یور. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. نیچے یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی، اوپن فائل ہو گئی. مجھے اس کو انسٹال نہیں کرنا. جیسے میں اوپن کروں گا یہ انسٹال شروع ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس پہلے سے انسٹال ہیں چیزیں. یہ آٹو انسٹال ہوں گی، آٹو ہی یہاں پہ آ جائیں گی ڈیسک ٹاپ پہ. یا میں نے ان کے 1 2 3 4 اور ساتھ میں نے WinRAR کیا تھا، تو یہ سارے یہاں پہ فولڈر بن جائیں گے. تو اس کے علاوہ یہ جو باقی سافٹ ویئرز ہیں یہ والے، یہ کچھ گیمنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، کچھ یہ کائن ماسٹر وغیرہ ایڈیٹنگ کے لیے. یہ بلو اسٹاک جو ہے نا، مجھے موبائل ایپس جو جب PC پہ لانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں کرتا ہوں یوز. یہ بیسک آپ کا ڈیسک ٹاپ تیار ہو گیا. اب اس سے آگے آپ نے
میں آپ کو فیلڈ وائز ہم بتائیں گے کہ کیسے کیسے، اگر آپ نے آفس کا آپ کا ریلیٹڈ کام ہے تو آپ کو کیا کیا سافٹ ویئرس ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، مائکروسافٹ آپ کو آفس کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سوٹ کیسے کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈیٹنگ کا کام ہے تو اپنے کیسے سافٹ ویئر ڈھونڈ کے وہ انسٹال کرنا ہے، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہم اس میں کور کریں گے۔ اور اسی کے اندر ایک پیڈ بھی ہے کورس، وہ اور ٹیچر کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ بتا دیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب